بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین لکم دینکم ولی دین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سب سے پہلے تو میں محترم المقام جناب بشپ صاحب آپ کے تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اگست کے مہینے کے حوالے سے بھی اور اس وقت جو عالمی صورتحال ہے اس حوالے سے آج یہاں پر ہمیں مدعو کیا، اور اسی طرح میں اپنی تمام صحافی برادری کا بھی، مسلم مسیحی قائدین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان جو ہے مختلف مذاہب اور مختلف مکاتب فکر کے ماننے والوں کا ملک ہے۔ پاکستان میں مسلم، مسیحی، ہندو، سکھ اور دیگر اقلیتیں رہتی ہیں، حتیٰ کہ پاکستان میں قیام پاکستان کے وقت بہت تھوڑے سے یہودی تھے، جو آج بھی ان میں سے کچھ جو ہیں وہ کراچی میں آباد ہیں اور موجود ہیں۔ آئین پاکستان نے تمام مذاہب اور مکاتب فکر کے ماننے والوں کو ان کا حق دیا ہے، اور کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی ملک، کوئی بھی سوسائٹی، کوئی بھی ادارہ اسی وقت ترقی پاتا ہے جب اس کے آئین اور دستور پر عمل ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی غیر مسلم جو ہے وہ کسی مسلمان سے اس کے حقوق کم نہیں ہیں، کیونکہ آئین نے اسے برابر کا شہری قرار دیا ہے، اور نہ ہی کسی گروہ کو یا جماعت کو یا فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے حق کو غصب کرے۔ آج ہم جس جگہ بیٹھے ہیں، اس تعلیمی ادارے سے، اس چرچ سے متصل تعلیمی ادارے سے پاکستان کی بڑی بڑی اہم شخصیات، اور پاکستان کے جب یہ بڑے بڑے مہنگے اسکول نہیں آئے تھے، اس وقت تک جو تعلیم کا اعلیٰ ترین معیاری ادارہ شمار ہوتا تھا لاہور کے اندر، ان میں سے ایک ادارہ یہ ہے۔ تو ہماری مسیحی برادری نے پاکستان میں صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، اور ہر اس شعبے میں، خدمت خلق کے شعبے میں، پھر فوج میں، فضائیہ میں، ہر جگہ کے اوپر اپنا کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح ہماری ہندو اور سکھ برادری ہے۔ گزشتہ 2-2.5 ماہ میں ہم نے دیکھا کہ ایک پلاننگ کے تحت کوشش کی گئی کہ پاکستان کے اندر، اور پھر ہم نے یورپ میں دیکھا کہ سویڈن اور ڈنمارک میں قرآن کریم جلایا گیا، پھر انجیل کو جلانے کی اجازت مانگی گئی جو وہاں دے دی گئی، جو قابل مذمت ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی مسلم مسیحی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہم سب مل کر ان واقعات کی نہ صرف مذمت کریں گے بلکہ ایک امن کا قافلہ لے کر نکلیں گے، جو پاکستان میں اور عالمی سطح پر یہ پیغام دے کہ تمام آسمانی مذاہب، آسمانی کتب، تمام انبیاء اور رسل، ان کی توہین جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس حوالے سے عالمی سطح پر قانون سازی ہونی چاہیے۔ میں مشکور ہوں پاکستان کی مسیحی برادری کا بھی، اور باقی ہمارے جو سکھ، ہندو اور باقی برادریاں ہیں، اور اسی طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب پوپ فرانسس کا اور بشپ آف کینٹبری کا، اور عالمی طور پر جو مسیحی قیادت ہے ان کا، کہ انہوں نے قرآن کریم کے جلائے جانے کے واقعات پر جس رد عمل کا اظہار کیا وہ قابل اطمینان بھی ہے، اور اس نے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک دی ہے۔ اسی طرح ہم اسلامی تعاون تنظیم اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی نے جو قرارداد منظور کی، اور OIC کے وزرائے خارجہ نے جو پچھلے دنوں قرارداد منظور کی، اس کی بھی مکمل تائید کرتے ہیں کہ تمام آسمانی مذاہب اور ان کے مقدسات کی توہین کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے، اور اس پر عالمی سطح پہ قانون سازی ہونی چاہیے۔ پاکستان کے حوالے سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارا ملک ہے۔ ہم نے 9/11 کے بعد جو ہمارے اوپر دہشت گردی کی جنگ مسلط ہوئی تھی، جس میں ہمارے چرچ
ہماری امام بارگاہیں، مساجد، پارک، بازار، مارکیٹیں سب نشانہ بنی۔ ہم نے اس وقت بھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ میں آج یہاں پر مسجد علی جو خیبر میں شہید کی گئی اور باجوڑ میں جو جمعیت علماء اسلام کے جو ہے ورکرز کنونشن پر حملہ ہوا، اور پھر جو کوئٹہ میں پولیو ورکرز پر حملہ ہوا اور اس میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے، یا جہاں بھی دہشت گردی کا کوئی معاملہ ہوگا، انتہا پسندی کا معاملہ ہوگا، ہم سب مل کر اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے استحکام کے لیے جدوجہد کریں گے۔ یہ قابل مذمت عمل ہے۔ کوئی مذہب قتل و قتال کا حکم نہیں دیتا۔ اسلام نے قرآن کریم میں یہ واضح حکم ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ہم اگست کے مہینے میں پورے ملک کے اندر مشترکہ طور پر استحکام پاکستان کنونشن منعقد کر رہے ہیں، کانفرنسیں منعقد کریں گے۔ یوم پاکستان ہم سب کا یوم ہے، ہم سب کا دن ہے۔ آج میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کا کہ ہم یوم آزادی نہیں منائیں گے۔ یہ آزادی پاکستان کی آزادی ہے، یہ آزادی اس خطے کی آزادی ہے۔ اس پاکستان کا پرچم ہر مدرسے میں لہرائے گا، ہر مسجد میں لہرائے گا، ہر چرچ میں لہرائے گا، ہر عبادت گاہ میں لہرائے گا، کیونکہ پاکستان ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے بھی کسی نے بات کی تھی، ہمارے لیے پاکستان اہم ہے، پاکستان کی سلامتی اہم ہے۔ اور اسی طرح میں یقین دلاتا ہوں محترم جناب بشپ صاحب کو اور اپنی ساری مسیحی قیادت اور برادری کو کہ جس طرح آج تک دیکھیں دنیا میں معاملات ہو جاتے ہیں، ہمارے ہاں تو اس کی ریشو بہت ہی تھوڑی ہے، لیکن شانتی نگر کا معاملہ ہو یا جوزف کالونی کا معاملہ ہو یا جو خودکش حملے ہوئے تھے یہ فیروز پور روڈ پہ جو جوہان آباد میں، یا جو چرچ میں حملہ ہوا پشاور میں، تو سب سے پہلے ہم جا کے کھڑے ہوئے۔ جب کچھ سال پہلے ہمارے وہاں پادری صاحبان کو نشانہ بنایا گیا پشاور میں، تو ان جنازوں پہ مسلمان علماء کھڑے تھے اور پوری دنیا میں تحسین ہوئی جب مسلم علماء نے ایک چرچ کے اندر مشترکہ نماز پڑھی۔ لیکن یہ روایت تو ہم بہت سال پہلے یہ وارث روڈ چرچ پہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں جو ہے ادا کر چکے ہیں نماز عصر اور مغرب۔ جب آپ کو یاد ہوگا یہاں قصور میں میاں بیوی کو جلایا گیا اور ہم اکٹھے ہوئے۔ تو ہم ایک ہیں اس پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے۔ پاکستان مستحکم ہے، مضبوط ہے۔ دیکھیے پاکستانی قوم اور فوج کا جو تعلق ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہ قوم اور فوج 9/11 کے بعد جو دہشت گردی تھی اس پہ قابو جو ہے اس قوم اور فوج نے مل کے پایا، سلامتی کے اداروں نے مل کر پایا۔ بہت سے اسلامی ملک ایسے ہیں جہاں دہشت گردی آئی اور ہم اس پہ قابو نہیں پا، وہ ممالک اس پہ قابو نہیں پا سکے۔ اس کی وجہ اختلاف تھا۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے ہم جیسے مذہبی رواداری کی بات کرتے ہیں، ہم سیاسی رواداری کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہماری سیاسی قیادت کو بھی رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو 2-3 پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، ایک غیر ملکی جو سرمایہ کار ہیں ان کے لیے فیسیلیٹیشن کونسل جو بنی ہے، گرین پاکستان ہے۔ اگر یہ پاکستان کو معدنیات ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ نے جو پاکستان کو دیا ہوا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے ملک کو کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ تو میں بشپ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے بات چیت کریں اور انشاءاللہ اس کے بعد باقی حضرات پھر آپ سے۔ میں سب سے پہلے خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ خدا نے ہم سب کو یہ فضل بخشا ہے کہ اس مشکل گھڑی میں ہم سب اکٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی علامہ طاہر محمود اشرفی کا شکر گزار ہوں۔ باقی سارے جو اسٹیج پر لوگ ہیں ہمارے دوست ہیں، ہم ساتھی ہیں، اکٹھے مل کے چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شخص جس نے سویڈن میں اس ملاؤں نے جو ایسی ایک حرکت کی اور اس نے عید والے دن کی،
تاکہ پوری دنیا میں ایک پریشانی پھیل جائے، انتشار پھیل جائے۔ اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ سارے لوگوں نے اس کی مذمت کی اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ پاپ اعظم نے بھی ان کی مذمت کی اور یہ کہا کہ تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ تمام مذہبی کتابوں کا احترام کریں، یہ ہمارا فرض ہے۔ یہ پاپ اعظم نے کہا، سب نے کہا۔ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے کہ جب ہم 14 اگست کی طرف بڑھ رہے ہیں تو بے شمار قوتیں، دشمن عناصر پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں اور یہ شاید رہیں گے، لیکن جب ہم متحد ہیں، جب ہم نے اپنے گھر کو مضبوط کیا ہوا ہے، سنوارا ہوا ہے، ایک جان ہے، ایک دل ہے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں، تو ہم ان تمام دشمن عناصر کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کریں گے، جیسے پہلے ہم نے کیا، اسی طرح ابھی بھی جاری رہے گا۔ اور پاکستان ہم نے بنایا ہے، پاکستان کو مضبوط کیا ہے، پاکستان بنانے میں بھی مسیحیوں کا بڑا کردار ہے، اور ایک دوسرے کی عزت احترام کرنے کا بھی ہمیں جذبہ وہی ہے جو پہلے تھا۔ تو آج میں سوچتا ہوں کہ ایک بالغ قوم ہوتے ہوئے آئیں ہم سب اعادہ کریں کہ ہم مذہبی رواداری کو بھی اسی طرح قائم رکھیں گے، اور اسی طرح سے ہی ملک کی سلامتی کے لیے بھی ہر وہ کوشش کرتے رہیں گے، ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے رہیں گے، ٹرمینالوجی بھی استعمال کریں گے جو پلوں کا کام کریں گی، جو لوگوں کو متحد کریں گی، سیاسی پارٹیوں کو بھی متحد کرے گی، تمام مذہبی رہنماؤں کو بھی متحد کرے گی، تمام مسلک کے لوگوں کو بھی متحد کرے گی، تاکہ سب کو پتہ چلے کہ پاکستان میں پرامن لوگ رہتے ہیں، پاکستان امن کا گہوارہ ہے۔ تو آئیں ہم مل کر پاکستان کو بھی مضبوط کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی بھی جگہ پر کوئی مذہبی انتشار پھیلا کر کسی بھی جگہ ہو، وہ اگر امن کو خراب کرنا چاہے تو ہماری ذمہ داری کہ ہم سیدھا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان سب دشمن عناصر کا مقابلہ کریں اور تمام مذہبی کتابوں کا احترام کریں۔ یہی بات اپنے بچوں کو بھی بتائیں تاکہ تمام بچے شروع سے ہی ایسی تعلیم پائیں، ایسی تربیت پائیں کہ ہر ایک کا مذہبی کتابوں کا بھی اور تمام انبیاء کا بھی احترام جاری رہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے اور ہم سب ان کے احترام اور ان کے تقدس کے لیے پوری دنیا سے اپیل کرتے ہیں۔ ہماری اپیل ہے تمام لوگوں سے کہ یہ اللہ کی کتابیں، آسمانی کتابیں ہیں، ان کا احترام ہم سب پر واجب ہے اور ان کا احترام ہم سب کو کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔ آپ کو سوال کرنا چاہیں؟ اب تو تم سب بھول گئے کہ پاکستان بنایا کس نے۔ پاکستان بنانے میں کاسٹنگ ووٹ ہمارا بھی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو اگست کا یہ مہینہ جو آزادی کا مہینہ ہے، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بشپ آزاد مارشل جو ماڈریٹر چرچ آف پاکستان ہے، ان کی طرف سے اور چرچ آف پاکستان کا سپوکس پرسن ہونے کی حیثیت سے اپنی طرف سے بھی، اور ان تمام واقعات کے جو گزرے دنوں میں ہو رہے ہیں جن سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اس سال کا یہ جو آزادی کا مہینہ ہے، ہم سب کے لیے، ہمارے پیارے ملک کے لیے امن، سکون اور سلامتی کا سبب ٹھہرے۔ میں اپنے بڑے بھائی مولانا طاہر اشرفی صاحب کا، بیاسم کا اور اپنے سارے ان دوستوں کا، بشپ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم سب آج اس لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم دنیا میں یہ پیغام دے سکیں کہ ہم سب ایک ہیں۔ جہاں آگ لگتی ہے ہم بجھانے کے لیے جاتے ہیں، ہم آگ لگانے والے نہیں ہیں، بجھانے والے ہیں، آباد کرنے والے لوگ ہیں، برباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے سب کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ مسجد کے ممبر سے، چرچ کے پلپٹ سے جو امن کا پیغام، محبت کا پیغام جاتا ہے، برائے مہربانی نفرتوں کو ختم کریں، محبتوں کو بڑھائیں تاکہ ہمارے اس ملک میں امن، صلح اور سلامتی ہو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جس میں جواب بھی ہے
زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے. در حقیقت اپنی بھی کتاب کی بے عزتی کر رہے ہیں، اپنے انسان ہونے کی بھی بے عزتی کر رہے ہیں. تمام آسمانی کتابیں، ان کا ایمان لانا، ان کی عزت احترام ہمارے دین کا حصہ ہے. ہم اگر کسی کتاب کا انکار کریں تو ہم تو مسلمان نہیں رہ سکتے، کسی نبی کا انکار کریں تو مسلمان نہیں رہ سکتے. یہ وقت ہے، دنیا بہت قریب پہنچ چکی ہے، گلوبل ولیج آج بن چکی ہے دنیا. آج کوئی بات بیان کرنے میں سیکنڈس لگتے ہیں. میڈیا کا بہت اہم کردار ہے جو پوری دنیا کے اندر بات کو پہنچانا اور بات کو سمجھانے کا جو میڈیا کا انداز ہے پہلے یہ کبھی نہیں تھا. لہٰذا آج وقت ہے آپس میں بیٹھا جائے، محبت کی جائے. یہ جو گلدستہ آپ کے حضرات کے سامنے سے نمایاں ہے، یہاں مسلم رہنما بیٹھے ہیں، مسیحی رہنما بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے پیار کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں. پاکستان سادہ ہے، اگر کوئی یوم آزادی نہیں منانا چاہتا تو اسے آزادی ہے کہ پاکستان چھوڑ جائے، اس پاکستان میں پھر نہ رہے. اگر پاکستان میں رہنا ہے تو پاکستانی بن کر رہنا ہے، تبھی یہ پیار ہے، تبھی یہ پیار کر رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور اپنے وطن سے اور اپنے مذہب سے لگاؤ رکھنے والے ہیں. اسی میں ہمارا مقدس کتابوں کے بارے میں محترم اشرفی صاحب نے اور محترم آرچ بشپ سیبسٹین فرانسس شاہ صاحب نے جو موقف دیا ہے وہی ہم سب کا موقف ہے. انشاءاللہ جشن آزادی ہم بھرپور انداز میں منائیں گے، اور 75 سال پہلے ہم نے جس طرح آزادی منائی آج بھی ہم اسی طرح اسی جذبے سے منائیں گے. یہ سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں، ان کے آزادی کے نظریے تبدیل ہوتے رہتے ہیں. مذہبی جماعتوں کے اور خانقاہوں کے، علماء کے، مدارس کے یہ نظریے نہ پہلے کبھی تبدیل ہوئے ہیں، نہ آج تبدیل ہیں اور نہ آئندہ تبدیل ہوں گے. آج صرف بین المذاہب ہم آگے کے حوالے سے آپ سوال، سیاسی باتیں بعد میں، سیاسی میدان نہیں ہے پلیز، سیاست بعد میں. ہاں آپ نے نظام عدل میں ضرور کہوں گا چونکہ وہ انسانیت کا معاملہ ہے. میں اسلام آباد کے ان جج صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے رضوانہ کیس کے معاملے میں آج ضمانت کو کینسل کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ غریب کو بھی یہ احساس جانا چاہیے کہ یہ پاکستان اس کا بھی ہے، صرف امیر کا نہیں ہے. تو آج اور ہم اس کیس میں بھی چونکہ وہ چھوٹی بچی ہے جو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کیس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ہو. پادری کھوکر صاحب دیکھیے سفیروں کو بلایا گیا ہے اور میرا یہ موقف روز اول سے ہے کہ کوئی ایک ملک سفیر نکال دے اس سے اثر نہیں ہوگا. اسلامی تعاون تنظیم کو، اور پھر اب ہمارے ساتھ روس بھی ہے اس معاملے میں، انڈیا نے بھی اس قرارداد کی حمایت کی ہے، کینیڈا بھی اسلامو فوبیا کے معاملے میں ہمارے ساتھ ہے، چائنا بھی ہمارے ساتھ ہے. تو سب کو مل کے ایک مشترکہ لائحہ عمل بنانا چاہیے تاکہ ایک، اور اس پر اسلامی تعاون تنظیم جو ہے سعودی عرب کی سربراہی میں، چونکہ اس وقت سعودی عرب سربراہ ہے، 2 اجلاس کر چکی ہے وزرائے خارجہ کا اور اس سے پہلے جو ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ایک متفقہ لائحہ عمل آئے گا جس طرح اسلامو فوبیا بھی آیا ہے تو وہ زیادہ مؤثر ہوگا. تو اسی کی طرف میرا خیال ہے حکمت عملی یہی ہے اسلامی دنیا کی. اور بلکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ خود روسی صدر نے قرآن کریم سینے کے ساتھ لگا کر پیغام دیا ہے. چائنا دیکھیں تو یہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ اس معاملے میں تو بہت اچھی اور بڑی پیش رفت جو ہے وہ آئندہ چند ہفتوں میں آپ دیکھیں گے اقوام متحدہ کی سطح کے اوپر. کیا کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہمارے پاس ہے. یہاں یہ ساری کتابیں جو ہیں ہم سارے ان کو مانتے ہیں. اس کی کوئی جسے کہتے ہیں مہر جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے. عمل کرتے بھائی قرآن کریم میں ایک منٹ ابھی اس میں یہ ایک منٹ بٹی صاحب اس میں علمی اس میں
علمی بحث جو ہے یا اس پہ نہیں، لیکن میں نے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ جو آپ پر اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہے۔ اسی لیے تو کوئی نیا جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، آپ کی قومی اسمبلی کے اندر جب قادیانیوں کے ساتھ بحث ہوتی رہی تو آخری جو جملہ تھا وہ آخری دلیل یہی تھی کہ اگر کوئی نبی آنا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ایک دوسرا یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم ان کتابوں کی تصدیق کرتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ ان کتابوں میں اللہ نے اتارا ہے اس کا مجموعہ قرآن کریم کی صورت میں ہمیں دے دیا ہے، لہذا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ بٹی صاحب اس کا شارٹ جواب میں دیتا ہوں، آپ کو تسلی ملے گی۔ بائبل مقدس جو ہے اس میں توریت، زبور، صحائف الانبیاء اور انجیل مقدس، بائبل اس کا نام ہے جس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے جو مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، جب ہم سیمنری میں پادری بنتے ہیں تب بھی ہم دینیات کا، اسلامیات کا مطالعہ کرتے ہیں، تو جب یہ اپنے مدرسوں میں بتاتے ہیں تو انجیل مقدس کی دیتے ہیں تعلیم۔ وہ کوئی مذہب نہیں ہے ان کا، وہ کسی کے نمائندے نہیں ہیں، وہ اگر وہ نمائندے ہوں تو پوپ بیان دے رہے ہیں، پوپ مذمت کر رہے ہیں، بشپ آف کینٹربری مذمت کر رہے ہیں، پوری مسیح دنیا مذمت کر رہی ہے، تو وہ اپنا یہ کام کریں، وہ کسی کے نمائندے نہیں۔ سویڈن میں جو واقعہ جس مرد صاحب نے کیا ہے وہ لادین ہے، ملحد ہے، بے دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں۔ حالانکہ عراق کا رہنے والا ہے، وہ عراقی باشندہ تھا، وہاں پہ چلا گیا لیکن وہاں پہ اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایک ملک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، بلکہ دنیا کے ہر امن پسند کا مسئلہ ہے۔ قرآن کریم ہو، انجیل ہو، زبور ہو، تورات ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ ہوں یا خاتم الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس ہو، یہ مسئلہ ہم سب کا ہے۔ جس طرح اگر کوئی موسیٰ کی توہین کرے ہمیں قابل قبول نہیں، حضرت عیسیٰ کی توہین کرے قابل قبول نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کرے، تو ہم سمجھتے ہیں یہ معاملہ اب پوری امت کا مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر جو اسلامی تعاون تنظیم اقدامات کر رہی ہے ان اقدامات کو مزید آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ اس حکومت کی بات نہیں ہے۔ پاکستان کو ایک کام چاہیے، وہ ہے نظام انصاف کی اصلاح۔ جب تک وہ نہیں ہوگا ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ آج آپ دیکھیں کہ یہ حق تو اس بچی کو پہلے دن ملنا چاہیے تھا، یہ رضوانہ کو حق تو پہلے گھنٹے میں ملنا چاہیے تھا، لیکن آج ہم بڑے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، جج صاحب کو خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں کہ ایک مظلوم کے اوپر ظلم کرنے والے کی انہوں نے ضمانت خارج کر دی۔ ہمارا نظام انصاف پوری دنیا میں نظام عدل جو ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت راشدہ کا جو سیدنا صدیق اکبر نے پہلا خطبہ بڑا مختصر ہے اس میں فرمایا تھا کہ میرے دور میں طاقتور جو ہے وہ کمزور ہوگا اور کمزور طاقتور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو پہلا حکم دیا وہ یہ ہے کہ ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تمہیں انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 75 سالوں میں ہمارا نظام انصاف جو ہے وہ تنزلی کی طرف تو گیا ہے، وہ ابھی چھٹیوں پر ہے آج کل۔ ویسے آپ کو بتا دوں یعنی ظلم 24 گھنٹے ہے، انصاف 8 گھنٹے ملتا ہے، اور وہ بھی آج کل چھٹیوں میں ہے کیونکہ انصاف کو گرمی لگ رہی ہے۔ بہت شکریہ۔